بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماخذ تفکر کی تیسری نشست میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی نشست میں ہم باطن کے 3 بنیادی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور ان کے افعال سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 3 باطنی پہلو: صدر، قلب، فواد۔ صدر بمعنی سینہ ہے۔ صدر کے معنی سامنے کے بھی ہیں، یعنی صدر سامنے والا حصہ ہے، ہر شے کا سامنا کرتا ہے۔ صدر ایک طرف قلب سے منسلک اور دوسری طرف حواس خمسہ کے ذریعے دنیا سے مربوط ہے۔ ہر فرد صدر میں تنگی یا کشادگی محسوس کرتا ہے۔ خوشی کی اطلاع پر سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، خوف کے احساس سے سینے میں تنگی ہوتی ہے اور تمام صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 26 آیت نمبر 12-13 کا ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ پس ہارون علیہ السلام کی طرف بھی پیغام بھیج۔ اس آیت مبارکہ میں صدری افعال کا علم موجود ہے۔ جب ڈر و خوف سے سینہ تنگ ہوتا ہے تو حواس خمسہ اس قدر کمزور پڑ جاتے ہیں کہ فرد کی زبان بھی فعال کردار ادا کرنے سے قاصر رہتی ہے، یہاں تک کہ کسی طرح خوف کا مداوع کیا جائے۔ نوٹ: ہم اس مضمون کے بعد مختلف اقسام کے خوف کا مداوع کرنے کے لیے ہدایات تخلیق کرنے اور ذکر و اذکار اور مراقبے کے ذریعے انہیں قلب میں داخل کرنے کے آسان طریقوں پر بات کریں گے۔ دائمی تنگی اور کشادگی۔ صدری احاطے میں نور و ظلمت کی بنیاد پر دائمی تنگی اور کشادگی بھی واقع ہوتی ہے۔ شرح یا کشادگی: سلامتی کے لیے بیدار ہونا اور اپنے حقیقی تشخص کی تکمیل کے لیے مسلسل اصلاح کا مصمم ارادہ کر لینا صدری کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ سینہ کشادہ ہوتا جائے تو دنیاوی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بندہ قلب اور فواد تک رسائی حاصل کر کے رب سے سرگوشی بھی کرتا ہے۔ ضیق یا تنگی: علم کی طلب نہ رکھنا، انسانی زندگی کو مثل حیوانی سمجھ کر نفسانی ضروریات و خواہشات میں لگے رہنا، اپنے حقیقی تشخص سے غافل رہ کر تکمیل کے لیے بیدار نہ ہونا صدر میں دائمی تنگی پیدا کرتا ہے۔ دائمی تنگی سے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور بندہ خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 6 آیت نمبر 125 کا ترجمہ: پس اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ بھچا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زور سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب نور کسی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے،
کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پہچاننے کی کوئی خاص علامت بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 علامتیں ہیں۔ دھوکے کے گھر سے بچتا رہے، اور ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع رہے، اور موت کے نزول سے پہلے موت کے لیے تیاری میں رہے۔ خیالات۔ 50,000 سے زائد خیالات اور وسوسے روزانہ صدر تک پہنچتے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد روزانہ دہرائی جاتی ہے۔ توجہ کا ہدف اکثر منفی خیال یا وسوسے رہتے ہیں۔ وسوسوں میں ادھیڑ بن کرنا انہیں حقیقت سے قریب کرتا ہے۔ قلب بمانی تبدیلی یا پلٹ کے بھی مستعمل ہے۔ قلب کا ایک معنی عکس بھی ہے۔ قلب آنے والی ہر اطلاع کو عکس کا روپ دیتا ہے۔ مثلا حج کا تذکرہ ہو تو قلب میں بیت اللہ کا عکس بنتا ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دکھائی دینے لگتا ہے، اور مذہبی جذبات طاری ہونے لگتے ہیں، یعنی عکس کے ساتھ ساتھ جذبات و شہوات بھی قلب کا خاصہ ہیں۔ ہمارے تمام افعال صدر کے زیر اثر، اور صدری تحریکات قلب کی مرہون منت ہیں۔ مثلا قلب میں خوف خدا ہو تو بندے کے قول و فعل میں نظر آتا ہے۔ قلب میں کسی غم کے گہرے نقوش ہوں تو مزاج غمگین اور چڑچڑا رہتا ہے۔ قلب میں دنیا کا کوئی خوف بیٹھا ہے تو مزاج میں خوف کا احساس غالب رہتا ہے، جو بندے کو آگے بڑھنے سے روکے رکھتا ہے۔ قلب میں کوئی منفی بات طبع ہو گئی ہے تو اس کے منفی اثرات پریشان رکھتے ہیں۔ جب افعال قلب کا مظہر ہیں تو قلب افعال پر متوجہ نہیں ہوتا۔ نتیجے میں ہمارے افعال قلب پر طبع نہیں ہو پاتے، ماں سوائے ان غیر روایتی افعال کے جو قلب کے لیے نئے یا عجیب ہوں، غیر معمولی جذبات و شہوات سے مزین ہوں، یا پھر بار بار دہرائے جائیں۔ فواد بھی بمعنی قلب ہے، اور قلبی گہرائی کے لیے مستعمل ہے۔ ماضی میں پیش آنے والے واقعات کے گہرے نقوش اور وراثت میں ملنے والی طباعتیں فواد میں محفوظ ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ نمبر 11 آیت نمبر 120 کا ترجمہ: اور ہر بات ہم تم سے رسولوں کے احوال کی بیان کرتے ہیں تاکہ اس سے تمہارے فواد کو ثابت کر دیں، اور تمہارے پاس آیا اس میں حق اور نصیحت و یاد دہانی مومنوں کے لیے۔ فواد وہ باطنی حصہ ہے جہاں بیرونی اطلاعات کے علاوہ براہ راست روحانی امور بھی نزول کرتے ہیں۔ فوادی تمثلات عالم رویہ میں بذریعہ خواب مشاہدہ بنتے ہیں، اور فواد کے ذریعے مبشرات اور سچے خواب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی سورہ 32 آیت نمبر 9 کا ترجمہ: پھر اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا اور اس میں پھونکی اپنی طرف سے اپنی روح، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور فواد بنائے۔ تم بہت کم ہو جو شکر کرتے ہو۔ جذبہ شکر۔ شکر کے جذبات 2 افعال سے تکمیل پاتے ہیں۔
ایک ملنے والی شے کو استعمال کر کے فیض یاب ہوا جائے، دو اعتراف کیا جائے کہ یہ شے فلاں ہستی نے دی ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، نعمتوں میں غور و فکر کر کے ان سے فیض یاب ہوا جائے، بالخصوص ان تین نعمتوں سے جس کا ذکر اللہ نے قصداً کیا ہے کہ تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ ہمیں ان تین نعمتوں سے زیادہ فیض یاب ہونا چاہیے اور اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں ہمارے رب اللہ نے عطا کی ہیں۔